آگے جب مال کی باری آئی، جناب ابراہیم بکریاں چرا رہے تھے، بہت بکریاں تھیں، مال و اسباب تھا، اونٹ تھے، مالدار تھے، مالدار کے ساتھ ساتھ سخی بھی تھے، سخاوت کی عنصر بھی شامل تھا۔ ہمارے اندر اکثر ہم مالدار تو ہوتے ہیں لیکن سخاوت قریب سے نہیں گزرتی، ہماری جیب سے کچھ نکلنا یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور جیب سے ہم نکالنا چاہتے نہیں ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مالدار بھی تھے، ساتھ فیاض اور سخی بھی تھے، مہمان نواز بھی تھے۔ ان کی حضرت ابراہیم کی تعریف اللہ نے ہمیں قرآن میں بتائی کہ وہ بڑے فیاض اور مہماندار تھے۔ بہرحال یہ الگ صفت ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان مال کی باری آئی تو کیسے اللہ نے فرمایا، بکریاں چلا رہے تھے، ریوڑ کے قریب تھے، تو اب ایک فرشتے نے اللہ آزمائش کے لیے بھیجتا رہتا ہے نا، ہمیں بھی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، بعض اوقات ہمیں پتہ چلتا ہے اور بعض اوقات نہیں چلتا، لیکن آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ اب یہ نبی ہے، اللہ نے کس طریقے سے فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے دور بیٹھ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، ذکر تھا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ، یہ ذکر تھا جو اللہ کا تھا، اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی تعریف تھی۔ اس کے علاوہ بھی الفاظ آئے کہ وہ اونچی اونچی پڑھنے لگا۔ جب یہ رس گھول کی آواز جناب ابراہیم کے کانوں میں پڑی نا، محبوب کا ذکر ہو اور بندہ مچل نہ جائے، محبوب کا ذکر ہو اور بندے کے دل کو تڑپ نہ لگے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کانوں میں جب اللہ کے اپنے محبوب کے، جس کے ساتھ حضرت ابراہیم عشق کرتے تھے، اس رب کے ذکر کی آواز جناب ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں پڑی، آپ جو ہے بڑے وہ مستوار ہو گئے اور بڑے آپ خوش ہوئے، ذکر سننے لگے۔ فرشتہ چپ کر گیا، جیسے ہی چپ کی تو آپ ادھر غار کی طرف چل رہا شروع ہو گیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ گئے تو فرشتہ انسانی شکل میں ہم کلام ہو گیا، کہا کہ جناب آپ ذکر کر رہے تھے اللہ کا، بڑا اچھا لگا، آپ مزید ذکر کیجیے۔ انہوں نے کہا جی وہ ذکر تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، وہ تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو میں نے ذکر ختم کر دیا۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ذکر کرو تو میں جو ڈیمانڈ کروں گا مجھے دینا پڑے گا۔ کہتے ہیں جی آپ ڈیمانڈ کرو، یہ جو جتنا ریوڑ تو چلا رہا ہے نا، ان میں سے آدھا ریوڑ مجھے دے دے، میں اللہ کا ذکر سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آدھا ریوڑ تو لے لے، اللہ کا ذکر سنا۔ سبحان اللہ، آدھا ریوڑ بکریاں دا، آدھا ریوڑ، کتنی بکری ہوگی؟ ہزاروں میں، 100 میں بکریاں ہوگی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آدھا ریوڑ لے لے، اللہ کا ذکر دوبارہ سنا۔ یہ ہے مال کی قربانی، یہ ہے مال کی آزمائش۔ جب اس نے ذکر سنایا دوبارہ ذکر شروع ہو گیا، ذکر سناتے سناتے جب چپ ہوا آپ نے فرمایا دوبارہ ذکر سنا۔ اب یعنی محبوب کا ذکر تھا نا، تو ابراہیم مچلتے تھے اللہ کا ذکر سن کے، تو اس نے کہا جی یہ بکریوں کا ریوڑ جو باقی بچا ہے وہ بھی دے دے تو ذکر سناتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا چل یہ بھی دے دے اور اللہ کا ذکر سنا۔ اب اس نے وہ ذکر سنا دیا، جب چپ ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار اللہ کا ذکر سنا رہا ہے، بڑی چس آ رہی ہے، اور ذکر سنا۔ اس نے کہا تو بکریاں ختم ہو گئی ہیں، تو آپ مجھے کیا دیں گے، بدلے میں کیا دیں گے، ہدیہ کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا اچھا یار یہ بکریاں تو تیرے پاس آ گئی ہیں، ان کو چرانے والا کوئی نہیں ہے، میں تیری بکریاں چراؤں گا، اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اللہ کا ذکر سنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق کہ اپنا مال دے دیا اور اللہ کے ذکر کی لذت لینے کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا۔ جب اس طرح کا مقام آتا ہے تو تب تو خلت اللہ پاک خلت عطا فرماتا ہے نا، تب تو خلیل اللہ کہا گیا، اور خلیل کہتے ہیں ہارٹ فرینڈ کو، جگری دوست کو کہتے ہیں۔ خلیل عام دوست نہیں ہوتا، جگری دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ اللہ نے لقب کون سا دیا؟ خلیل۔ خلیل کہتے ہیں جگری دوست۔ فرمایا ہاں جس بندے کو میں نے پیدا کیا اور پھر نبوت کا تاج اس کے سر پہ میں نے رکھا، اس کو دولت میں نے دی، اس کو اپنی جان بھی میں نے دی، جان کی باری آئی تو اس نے چھلانگ لگا دی آگ میں، مال کی باری آئی تو میرے ذکر کی خاطر سارا مال پیش کر دیا۔